ہمارے پروگرام میں آج گفتگو کرنے کے لیے اور آپ کے سوالات جوابات دینے کے لیے جو علماء تشریف لائے ہیں ان کا میں تعارف کرا دیتا ہوں۔ پاکستان سے ہمارے ساتھ پروگرام میں شامل ہوں گے مکرم محترم مجیب الرحمان صاحب ایڈوکیٹ، اور پاکستان ہی سے ہمارے جو دوسرے عالم دین ہیں وہ ہیں مکرم حافظ مظفر احمد صاحب، اور یہاں پہ لنڈن اسٹوڈیوز میں ہمارے ساتھ تشریف رکھتے ہیں مکرم محترم مولانا عبد المومن طاہر صاحب اور مکرم محترم مولانا نصیر احمد قمر صاحب۔ تو ہم یہاں سے اب اپنی گفتگو کا آغاز کریں گے۔ سب سے پہلے میں بات کروں گا حافظ مظفر احمد صاحب سے۔ حافظ صاحب السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جی حافظ مظفر احمد صاحب السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ السلام ورحمۃ اللہ۔ جی حافظ صاحب، آپ سے میں یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ جہاں تک بات ہے حضرت مرزا غلام احمد صاحب قادیانی مسیح موعود و مہدی موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے دعوے کی اور اس دعوے کی صداقت کی، اس پہ تو بات چل رہی ہے، بات چلتی بھی رہے گی کہ یہ اس پروگرام کا مقصد ہے ہی یہ کہ ہم حضرت مسیح علیہ السلام کے دعوے اور اس کے جو صداقت کے نشانات ہیں ان پر جو ہے وہ ہم بات کریں۔ لیکن آپ اگر ہمیں یہ بتائیں، دعوے اور دلیل پہ بات چل رہی ہے، اس سے ہٹ کے اگر آپ ہمیں یہ بتائیں کہ ساری عمر حضرت مرزا صاحب علیہ الصلوۃ والسلام نے، جو کہ امام مہدی تھے، مسیح موعود تھے، انہوں نے یہ دعویٰ کیا، ساری عمر ان کی کس مصروفیت میں گزری ہے؟ کیا چیز تھی ان کی جس کی وجہ ساری عمر انہوں نے جو کام کیا وہ کیا کام تھا؟ جی جزاک اللہ آصف صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت مرزا غلام احمد قادیانی علیہ السلام کو اس زمانے کا مجدد اور مسیح و مہدی بنا کر بھیجا، اور آپ کا ایک بڑا کام احیاء دین تھا، جیسا کہ آپ نے ذکر کیا کہ سریا سے لا کر آپ نے ایمان کو قائم کیا، اور یہ ایک بہت تفصیلی موضوع ہے کہ آپ نے ایک ایسی عظیم الشان پاکیزہ دینی اور روحانی جماعت قائم فرمائی کہ علامہ اقبال نے بھی کہا کہ پنجاب میں اسلامی سیرت کا ٹھیک نمونہ اس جماعت کے اندر ہے۔ لیکن یہ ایک بہت تفصیلی مضمون ہے، اس وقت اس میں جانے سے پہلے میں یہ بھی ذکر کروں گا اور کارناموں کے لحاظ سے کہ آپ کا ایک اور اہم اور عظیم الشان کارنامہ کسر صلیب اور دیگر ادیان پر اسلام کو غالب کرنا تھا۔ امر واقع یہ ہے کہ حضرت بانی جماعت احمدیہ کی دینی اور ملی خدمات کا دائرہ اعتقادی، عملی اصلاح اور اخلاقی اور روحانی تربیت اور علمی کاوشوں کے لحاظ سے اتنا وسیع ہے کہ محدود وقت میں اس کا احاطہ کرنا ہی ممکن نہیں۔ آپ نے تو اپنے زمانے میں ایک چومکھی لڑائی لڑی، کیا آریہ اور کیا عیسائی اور کیا سکھ اور کیا مسلمانوں کے اندرونی اختلافات کی اصلاح، ایک طویل فہرست ہے آپ کے کارناموں کی، جس کے لیے آئندہ مختلف نشستوں میں اس کا ذکر جاری رہے گا۔ یہاں میں صرف یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جس زمانے میں اسلام تمام مذاہب کے حملوں کی زد میں تھا، اس وقت آپ نے اسلام کے دفاع کا بیڑا اٹھایا، جب مولانا حالی یہ کہہ رہے تھے کہ فریاد اے کشتی امت کے نگہباں، بیڑا یہ تباہی کے قریب آن لگا ہے۔ اس وقت آ کر حضرت بانی جماعت احمدیہ نے اسلام کی خدمت کے کام کا آغاز کیا ہے، اور آپ نے جو 80 سے زائد تصانیف فرمائی ہیں، اس میں جو پہلا شاہکار تھا وہی آپ کی کتاب براہین احمدیہ ہے، جس کے ذریعے آپ نے اسلام، قرآن اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی سچائی کو دنیا پر ثابت کرنے کے لیے جب پیش کیا، اور 10,000 روپے کا اس زمانے میں انعام مقرر کیا اور کوئی اس کا جواب نہ پیش کر سکا، اور ایک پہل کا مذہبی حلقوں میں اس کتاب نے مچا دیا، یہاں تک کہ اس زمانے کے چوٹی کے عالم مولوی محمد حسین صاحب بٹالوی اہل حدیث کے لیڈر، رسالہ اشاعت و سنہ کے ایڈیٹر، انہوں نے بھی مانا اور تسلیم کیا کہ اس کتاب براہین احمدیہ کی نظیر آج تک اسلام میں تالیف نہیں ہوئی۔ دوسری طرف دیگر مذاہب کا جہاں تک معاملہ ہے، آریوں سے مقابلے ہوئے، عیسائیوں سے مقابلے ہوئے، مگر میں نے عرض کیا کہ کسر صلیب کے حوالے سے بات کروں گا۔ یہ پس منظر جاننا ضروری ہے کہ 19ویں صدی کا جو آخر ہے اس میں ہندوستان میں انگریزوں کی حکومت تھی، اور انگریز حکومت کی سرپرستی میں یہاں عیسائی مذہب کو پھیلایا جا رہا تھا۔ جہاں چند مبلغ ہوا کرتے تھے ایک صدی پیشتر، وہاں عیسائی مبلغین کی تعداد 10,000 ہو گئی۔ جہاں چند کتابیں چھپا کرتی تھیں وہاں لاکھوں کی تعداد میں تبلیغی کتابیں چھپنے لگی، اور جہاں چند 100 لوگ عیسائی ہو رہے ہوتے تھے وہاں 19ویں صدی کے آخر تک 10 لاکھ مسلمان عوام الناس میں سے عیسائی ہو گئے، اور 200 علماء تھے جنہوں نے عیسائیت کو قبول کیا، اور تو اور آگرے کی شاہی مسجد کے امام مولوی عماد الدین، پادری عماد الدین بن گئے۔ یہ ایک ایسا سیلابی ریلا تھا عیسائیت کی طرف سے، جس میں پادری لیفرائے یہ اعلان کر رہے تھے اور قسمیں کھا رہے تھے کہ ہم سارے ہندوستان کو عیسائی بنا کر دم لیں گے۔
تو دوسری طرف مسٹر جان ہنری بیروز یہ دعویٰ کر رہے تھے کہ مکے اور مدینے پر ہم صلیبی جھنڈا لہرائیں گے، اور پادری فرینک بالٹ نے تو یہاں تک کہہ دیا کہ اب اسلام کے احیاء کی تمام تر کوششیں لاحاصل ہیں، اس کے لیے خودکشی کے سوا کوئی چارہ نہیں۔ اس زمانے میں حضرت بانی جماعت احمدیہ نے بیڑا اٹھایا ہے اسلام کی خدمت کا، اسلام کے دفاع کا، اور آپ نے آ کر یہ فرمایا کہ میرا کام بطور مسیح موعود صلیب کو توڑنا اور دجال کو قتل کرنا ہے، یعنی دلائل سے عیسائیت کو شکست دے کر صلیبی عقائد کو پاس پاس کرنا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ ہندوستان میں پادریوں سے مقابلے کے لیے، قلمی جنگ کے لیے اب یہ دارالحرب ہو چکا ہے ہندوستان، اور ہمیں ان سے قلمی جنگ کرنا ہوگی۔ اور آپ نے یہ اعلان فرمایا عیسائیت کا مقابلہ کرتے ہوئے کہ جب تک ان کا خدا